أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سورہ ضحیٰ 30ویں پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے ابتدائی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 11 آیتیں 40 کلمات 172 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس بات پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو موقوف کر دیا تھا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہو. اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ سے آپ کا رب ناراض نہیں ہے، بلکہ ایک مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی وحی کے نزول کے بعد وحی کے نزول کے سلسلے کو موقوف فرمایا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تو اندازہ ہو سکے کہ اللہ نے مجھے رسول پیدا فرمایا، اور دوسری یہ کہ آپ ہر لحاظ سے تیار ہو جائیں کہ اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا اور ان مخالفتوں کو آپ نے برداشت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ اس فطرت وحی کے زمانے میں مخالفین نے بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ بے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس سے ناراض ہو گئے ہیں. اس بات کی وجہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں. ہم تو تمہارے روز اول سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا. تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا. تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا. یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہے کہ تم ابتدا سے ہی ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا کرم، ہمارا فضل اور ہمارا مدد مستقل طور پہ تمہارا شامل حال ہے. سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 42 کو اگر ذہن میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بیچتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہارے پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں. اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ ہمارا فضل، ہمارا مدد تمہارا شامل حال رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چاش کی. ضحیٰ سورج کے اس حالت کو کہا جاتا ہے جو پوری طریقے سے روئے زمین پر نمودار ہو جاتا ہے. واللیل، اور رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ چھا جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم اٹھائی اس بات پر کہ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ وہ تجھ سے ناراض اور بیزار ہے، وللآخرۃ، اور البتہ تیرا پچھلا انجام خیر لک من الاولی، وہ بہتر ہوگا تیرے لیے پہلے حالت سے. یعنی آپ کی دنیوی زندگی کی نبوت کا جو پہلا دور ہے اس کے مقابلے میں جو آخری دور ہوگا وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، آسانیوں کا ہوگا اور کامیابیوں کا ہوگا، جس میں اللہ کے نصرتیں اور مددیں وافر مقدار میں آپ کے شامل حال رہے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ان قریب دے دے گا تجھ کو ربک، تیرا رب، فترضا، پس تو راضی ہو جائے گا. یعنی تیرا رب آگے تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ جس کو ملنے کے بعد پھر تو راضی ہو جائے گا. الم یجدک یتیما، کیا نہیں پایا تھا ہم نے آپ کو یتیم، فآوا، پس ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے آپ کو پایا تھا سیدھے راستے کے تلاش میں جس سے آپ ناواقف تھے، بس ہم نے آپ کو وہ راستہ سمجھایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے اسی جستجو میں پھرتے رہتے تھے، اور اسی لیے آپ دور جا کر کے غور و فکر کیا کرتے تھے کہ بھئی وہ سچ کیا ہے جس کو پا کر میں اللہ کے رضا کو حاصل کر سکوں، اور اس کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خالق کائنات بندے کے کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر سے دور حرا کے پہاڑی کے اوپر آ کر کے ایک غار کے اندر بیٹھ کر کے یہی سوچ اور بچار کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے راستے سے ناواقف، ہدایت کے راستے کے تلاش میں آپ تھے، ہم نے آپ کو وہ راستہ بتایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا عَائِلًا، اور ہم نے آپ کو پایا ہے مفلس، کہ آپ مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی غریب تھے. فَأَغْنَا، پس آپ کو ہم نے غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس آپ یتیم کو مت دبائیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہ کہ مانگنے والے کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ آپ اپنے رب کے نعمتوں کا بیان کیجئے، اس کا اظہار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے مسلمانوں کو اخلاق حسنہ کا تعلیم دے رہا ہے کہ جو احسانات اللہ تبارک و تعالی نے خوشحال لوگوں پہ کی ہے، ان احسانات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے سے ناداروں کو دیکھ کر ان سے منہ نہ موڑا کرے، بلکہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے خواہشات کا احترام کیا جائے. اس لیے کہ انسان بے بس تھا، نادار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضروریات کا خیال رکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ جو اس کے سامنے بے بس ہے، اس کے مقابلے میں کم تر ہے، یہ ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھتا ہے. جو اللہ کی سنت کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مدد اور اپنا نصرت اس کا شامل حال فرماتا ہے. لیکن جو اللہ کے سنت اور طریقے سے، جو کہ یہ تھا کہ یہ انسان بے بس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا، یہ اگر اللہ کے اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا طریقہ اپنائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر ہو دینے کے لیے آپ وہ دیتے ہیں، قطع نظر اس سے یہ خیال ذہن سے نکال کر کہ وہ دی جانے والی چیز کم ہے یا زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک حقیر چیز ہے دینے کے لیے اور اس سے زیادہ کا آپ کا بساط نہیں ہے، بطور مثال کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ
ایک بکری کا قر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرنے سے کہیں نہ کترایا کرو، اس لیے کہ اللہ نیتوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور مستقبل قریب میں کسی چیز کے آنے کی آپ کے پاس قوی امید ہو، تو آپ